وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 11-12 حصہ دوم، درس کا نمبر 1885. آج کا موضوع کیا ہمارے دل یاد دنیا سے آباد ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم الیہ ترجعون. خدا ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے. سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 11. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ تعالی ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کے پاس لوٹ کر آؤ گے. ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یبلس المجرمون، گناہگار مجرم نا امید ہو جائیں گے. سامعین اکرام، 2 آیات گزشتہ سبق میں بھی یہی ہمارے زیر مطالعہ تھیں، اور ہم دیکھیں یہ دونوں آیاتوں میں قیامت کا مضمون ہے. قیامت کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور جو 11 نمبر آیت ہے وہ تو دوبارہ زندگی کے بارے میں ہے، جس سے ہم غافل بھی ہیں اور جس سے عملی طور پہ ہم نے انکار کیا ہوا ہے. یعنی دیکھیں آج ہماری تیاری جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے. آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس کے بارے میں شک میں ہے، اور اس کا علم ہم سے گم ہو چکا ہے. اس کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور یہ ایک بہت ہی دردناک کہانی ہے ہماری. اور یہ بڑی دیکھیں دردناک کا مطلب کیا ہے کہ آپ دشمنوں میں خوش ہیں. یہ میں انتہائی نرم الفاظ کہہ رہا ہوں، ورنہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس وقت بھی دنیا کی محبت کی آگ میں جل رہے ہیں. آپ دہک رہے ہیں، یہ دیکھیں ایک دوزخ ہے. آخرت کی یاد کے بغیر دنیا دوزخ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی سورہ ہم نے اس میں پڑھ چکے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. کہ اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، اور ہم نے اس کو حقیقت کھیل تماشا نہیں سمجھا، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. اس کے لیے ہم ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دی ہے.
اور اپنے زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للدنیا، اور ہم نے لبیک کہہ دیا ہے نفس و شیطان کو اور دنیا کو، اور جبکہ لبیک ہمیں کہنا تھا چاہیے، بلکہ اللہ کو لبیک کہنا چاہیے۔ اور لبیک یہ دیکھیں، ہم حاجی جو ہیں یا جو عمرے پہ جاتے ہیں، بس وہی یہ کلمہ ہم نے، یعنی ایک سوچ ہوتی ہے نا، بس ہماری یہ ہے کہ بس تم نے احرام باندھا، ایک مرتبہ زور سے جو ہے تم نے کلمہ یہ لبیک کہنا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جب یہ دیکھیں، بعض باتیں خود سوچنے اور سمجھنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تدبر، جب تدبر کریں گے تو پھر آپ کے سامنے نقطے کھلیں گے کہ بھئی ہم تو غلطی میں پڑے ہوئے۔ یہاں پھر حج کا سیزن، مطلب جب حج کا سیزن آتا ہے تو بس ان دنوں جو ہے یہ میڈیا اور یہ اور وہ جتنا بھی اس کو فوکس کرتے ہیں تو بس وہ لبیک کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ ایک خاص ٹیون ان کو پسند ہے، لبیک اللہم لبیک، گروپ کی شکل میں، بس وہ تو بہرحال دیکھیں ایک جو غفلت کا ماحول ہے۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لبیک کہنا چاہیے اللہ کو۔ اللہ کو اگر آپ لبیک کہیں گے تو دراصل یہ لبیک آپ کہیں گے اپنے آپ کو، آپ کی اندر کی روح آپ کو، یعنی وہ چاہتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف رخ کر لے، اللہ کو منزل بنا لے، ہماری اندر کی آواز، اور اللہ کے راستے پر چلے۔ اور جب انسان یعنی اپنی منزل پر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر پیغمبر کے طریقے کے مطابق جب رواں دواں ہو جاتا ہے تو روح کو قرار آ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا، قرآن میں ہے نا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پا گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا اور ہمارے بھلے کے لیے منع کیا بھائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگی سے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، اور وہ دنیا کی یاد میں، یہ بریکٹ میں، دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس نے بھی اللہ کو بھلا دیا، تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گا لیکن ترجمہ کر رہا ہوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا آپ بھلوا دیا، اور یہی لوگ غافل ہیں، او کما قال۔ تو دیکھیں یاد کیا ہے، یاد الہی، اس بات کو بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ ہماری تو چونکہ تدبر نہیں ہے اور سوچتے بھی نہیں ہیں، ہم نے تسبیحات کو، زبانی ذکر کو ہی اصل ذکر سمجھ لیا ہے۔ وہ کاؤنٹر آ گئے ہیں، الیکٹرانک کاؤنٹر آ گئے ہیں، مینول کاؤنٹر آ گئے، ٹکا 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 ٹکا، اس کو آپ نے ذکر سمجھ لیا ہے۔ یا تسبیحات عام طور پہ آپ دیکھ لیں، وظائف اور تسبیحات ہزاروں کی تعداد میں، اور جو بھی ہے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہم نے صرف زبانی ذکر کو یاد۔ تو دیکھیں دل میں تو دنیا ہے ہمارے، اور اگر آپ کا ہاتھ، یعنی آپ نے زبان سے اگر کوئی کلمہ ادا کر رہے ہیں تو دل تو آپ کا انکاری ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا دل انکاری ہے اللہ کی یاد سے۔ وہ لبیک کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں لبیک کہنا چاہیے اللہ کی پکار پر، اور اس کے بارے میں حکم بھی موجود ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو، جواب دو
اللہ کو اور اس کے رسول کی پکار کا جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ دیکھیں یہ اصل بات ہے، انسان دنیا میں آ کے یا تو اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارے گا یا اللہ کو بھلا کر زندگی گزارے گا۔ تھوڑی توجہ فرمائیے اس جملے پہ، یا تو ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے یا اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے۔ آج کا مسلمان، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں چیلنج کے طور پہ کہ آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ تو دیکھیں ہمارے اعمال پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں تو بس حاصل دنیا پر یقین ہے، ہمیں تو دنیا چاہیے، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، اور آپ دیکھ لیں دنیا ہی کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، اور دنیا ہی کو ہم حقیقت جان چکے ہیں، حقیقت بنا لیا ہے ہم نے اپنے ذہن میں۔ یہ جو باتیں ہیں کہ دوبارہ زندگی یا قیامت کے دن، یہ اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، حالانکہ دونوں آیاتیں تو اسی بارے میں ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے 11 نمبر آیت میں کہ دیکھو تمہیں بنایا کس نے ہے، پیدا کس نے کیا ہے، تو کیا میں تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا مرنے کے بعد؟ تو دیکھیں ایک بہت بڑی غلطی کا ہم یعنی غلطی کر رہے ہیں۔ غلطی کیا ہے کہ آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اب دنیا ہی کو منزل بنا کے ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ تو ایک عام ایسی کیفیت ہے تمام مسلم امت کی، وہ غیر مسلموں کو تو چھوڑے نا، 6.5 ارب جو ہے، 1.5 ارب کی آپ بات کریں، میں تو 1.5 ارب سے مخاطب ہوں۔ آپ نے کیوں اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے؟ آپ نیکی کے راستے پر کیوں نہیں چل رہے؟ آپ کیوں اللہ کے مجرم بن گئے؟ دیکھیں ہر وہ شخص مجرم ہے اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے قرآن کا، اللہ کے رسول کا، جس نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو میری یاد سے پھر گیا میری یاد سے، تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا۔ دیکھیں یہاں اس آیت میں تھوڑا سا اگر آپ تدبر کریں نا، سوچیں، تدبر کریں، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ صرف ذکر لسانی کافی نہیں ہے، ذکر قلبی کہ آپ دل سے اللہ کو یاد رکھیں، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں اور اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو بھی ذرا آپ دیکھ لیں، غور کیجئے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور یعنی جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ اللہ تو بہرحال دیکھیں یہ ایک بہت بڑی دنیا جو ہے ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش کو ہم دیکھیں، آزمائش میں آپ اس وقت پورا اترنے کی کوشش کریں گے جب آپ اس کو چیلنج سمجھیں گے اور اس کو آزمائش سمجھیں گے۔ اب کسی یعنی ایسے، اب مثال کے طور پہ ایک میٹرک کا امتحان ہو رہا ہے، اور عام طور پہ 15 سال کا بچہ جو ہے، 14-15 سال کا بچہ میٹرک میں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے خود جو ہے میٹرک جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں کیا تھا، اور 70 تقریباً 70 یعنی 56 میری پیدائش ہے، تو 70 14 سال آپ لگا لیں تو 70s میں نے میٹرک کر لیا تھا، میٹرک کے امتحان میں بیٹھا تھا۔ ویسے میں آپس میں بات کر رہا ہوں، ایک مثال بیان کر رہا ہوں۔ اب ایک بچہ یعنی 15 سال کا جو میٹرک کی عمر کا ہے، آپ اس کو یعنی ایگزامینیشن ہال میں لا کے بٹھا دیں،
باقاعدہ طور پہ اس کو نمبر سلپ بھی دے دیں اور اس کا داخلہ بھی کر دیں امتحانی وغیرہ وغیرہ. اور ایسا بچہ جو امتحان جو پتہ ہی نہیں ہے اسے کہ میٹرک کیا ہے، یا بس اس کو آپ ایگزامینیشن وہ جو رول نمبر ہے بورڈ والے، ایک مثال ہے سر یعنی سمجھنے کے لیے، بورڈ والے ایک لڑکے کو 15 سال کے بچے کو کہ بھئی تم اس میں ہم تمہیں امتحان میں بیٹھنے کا موقع دے رہے ہیں اور اگر تم امتحان کلیئر کر لیا تو ہم تمہیں 5 لاکھ روپے انعام دیں گے. یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے. تو اب وہ بچہ جو ہے بس وہ کہتا ہے 5 لاکھ کا تو وہ شوقین ہے، تو وہ یہ نہیں پتہ کرتا کہ میں نے لکھنا کیا ہے، تیاری نہیں کرتا امتحان کی. اس کا نام جو ہے فارم چلے جاتے ہیں بورڈ میں، ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، اس کو ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے اور وہ رول نمبر وغیرہ سب آ جاتے ہیں، اور مقررہ تاریخ کو وہ بغیر کسی تیاری کے وہ امتحان ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے. اسے آنسر شیٹ دی جاتی ہے، وہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں لکھ دیتا ہے، کہیں کوئی کبھی کوئی گانا لکھ دیتا ہے، کبھی کوئی کہانی لکھ دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ پیپر کس چیز کا ہے، کیا میں نے لکھنا ہے، یہ تو اس نے تیاری نہیں کی. اسی طرح جو سارے سبجیکٹ ہیں اسی طرح وہ کر دیتا ہے. اب آپ بتائیں، دیکھیں ہماری مثال ایسی ہے، اب اس کا تو نہ خیال ہے، نہ اس نے کوئی مطالعہ کیا ہے، نہ تیاری کی ہے، تو رزلٹ میں کیا آئے گا؟ یعنی مارکنگ جو ہے بڑی سٹرک ہے. ٹھیک ہے اس کو نمبر وغیرہ سب کچھ مل گئے، لیکن مارکنگ جو ہے وہ تو 0/0 نمبر آئیں گے. اس نے تو کوئی لکھا ہی نہیں ہے. ہم جو اپنا پرچہ لکھ رہے ہیں، جو کتاب بھر رہے ہیں، اقرا کتابک، جو ہماری کتاب لکھی جا رہی ہے، فرشتے جو ہیں ہمارے، دائیں ہاتھ والا فرشتہ تو فارغ ہے، ہمارا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے. بائیں ہاتھ والا فرشتہ ہمارے وہ سارے اعمال نوٹ کر رہا ہے، لیکن وہ ساری کتاب تو یعنی غیر متعلقہ باتوں سے بھری ہوئی ہے. دیکھیں ہم نے زندگی کو غیر متعلقہ کاموں سے یعنی غیر متعلقہ کاموں میں مصروف ہیں. ہم نے اپنی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ کھاؤ پیو عیش کرو، کھیلو کودو، کھاؤ پیو عیش کرو. ہر شخص جو ہے اگر کوئی کام بھی کرتا ہے پھر بھی کوئی کھیل کود کے لیے کوئی وقت نکال لیتا ہے. ہمارے بہت سے ساتھی تھے، شاید آپ کے بھی جو ہم جولی ہو، وہ یعنی کوئی فٹ بال کا کھلاڑی بنا ہوا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں بھی، پھر وہ بینک چلا گیا. یہ میں اپنے آنکھوں دیکھا حال پہلے. بینک میں بھی اس نے مطلب کھیلتا رہا، بینک سے فارغ ہو کے بس کھیل کود، یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا اور پھر مر گیا. یہ میرے اپنے اس کی بات ہے. تو ہم نے کھیل کود میں یہ زندگی گزارے، غیر اہم، اور یعنی جو کام نہیں کیا گیا وہ ہم کر رہے ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور ہم نے غیر اللہ کو اپنے دل میں بٹھایا لیا ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہمارے دل میں جڑ پکڑ چکی ہے، اور اسی محبت میں اور اس کے متعلقات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ کہانی عام ہے. جوانی اور پھر کوئی کاروبار یا کوئی نوکری، تعلیم، ڈگری، پھر شادی، پھر بچے، پھر گھر. ایک نیا گھر بنا لیا اپنے 5 کنال کا، اور اس میں رہنے لگے، اور کھانا پینا، کل کیا پکے گا، آج کیا ہے، کل تو ہم نے بریانی کھائی تھی، آج تو دوبارہ نہیں کھائیں گے. یہ ماحول بنا ہوا ہے. کھا لے پی لے جی لے، مزے اڑاؤ. یہ سب ایسا ہی ہے. اللہ کے سب سے بڑا مجرم آج، اللہ کا سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ آج کا مسلمان. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں. اپنی حقیقت کسی سے بھی پوچھ لیں. میں تو آپ کو چیلنج کہ بھئی یعنی راہ چل لے کسی وہ PhD ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ بھئی تمہاری حقیقت کیا ہے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں. PhD ڈاکٹر، یا چلو
فزیشین اینڈ سرجن، MRCPS وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ڈگری ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ہمیں تو یہ پڑھائی نہیں جاتا. روح ربانی کا نام ہے آپ کی کتب میں؟ نو بھائی، روح ربانی آپ نے کہیں پڑھا ہے اپنے کورس میں؟ پاکستان کے، میں باہر ملکوں کی بات نہیں کر رہا. کسی کتاب میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ انسان کی حقیقت روح ربانی ہے، اور اللہ روح ربانی جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور سے اس کی پیدائش ہوئی ہے؟ یہ کسی کتاب میں پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں پڑھا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے. میرے سامنے جو ترجمہ ہے یا جو بھی ترجمہ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہے گناہگار نا امید ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، گناہگار ہوتا ہے مومن اور کافر ہوتا ہے مجرم. جس کا ایمان نہ ہو اس کے تمام اعمال مجرمانہ زندگی وہ گزارے گا. اور ایک جملہ میں آپ کو نوٹ کرا دوں، تھوڑا سا اس کو دیکھیں. میں جذبات میں نہیں ہوں، میں آہستگی سے بول رہا ہوں. اگر آپ نے اپنی حقیقت کو نہ جانا، اللہ کو منزل نہ بنایا اللہ کے راستے پر، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق آپ نے زندگی نہ گزاری، تو آپ مجرم ہیں، آپ گناہگار نہیں ہیں. مجرم کی بخشش نہیں ہو سکتی. اس نے تو راستہ ہی بدل لیا. دیکھیں، ہم نے تو راستہ ہی بدل لیا ہے. اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہمارے دل تو دنیا کی محبت سے آباد ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہے. بہت ہی بری صورتحال ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ. تو گناہگار تو یہ میں یہاں پر آپ کو وضاحت بھی کر دوں. دیکھیں، ایک شخص کی منزل اللہ ہے، اس کا اللہ پر یقین ہے، اپنے اوپر یقین ہے کہ میں تو اللہ کی پھونکی روح ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں. اپنی پیدائش کے مقصد پر یقین ہے. اللہ اس کی منزل ہے. اللہ کے حکم قرآن، رسول کا طریقہ سنت، اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے. اب راہ چلتے ہوئے اس راستے پر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، تو یہ ایک تو اس پر اصرار نہیں کرتا. یہ مومنانہ صفت نہیں ہے. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ اصرار نہیں کرتا اس پہ. تو جناب پھر ہاں، غلطی امکان ہے. انسان وقتی طور پہ جذبات سے مغلوب ہو کے، یا شیطان کے کوئی وسوسہ آیا، اس نے کوئی ایسا عمل کے لیے غلطی کر لی، یہ گناہگار ہیں. چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، یہ سب اس کی معافی کی گنجائش ہے. موت سے پہلے یہ کر لیتا ہے، یہ تو چھوڑتا ہی نہیں ہے اپنے، یعنی گندگی لگ جائے نا تو وہ دھو لیتا ہے. گندگی لگ جائے تو وہ دھو لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، وہ آیت میں آپ کو اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ جب ان سے یہ وَيَدْرَؤُونَ بِالسَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ، یہ گناہ کو نیکی سے دفع کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے توبہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. یہاں گناہگاروں کی بات نہیں ہو رہی، مجرموں کی بات ہو رہی ہے. آپ نے مجرم کا ترجمہ گناہگار کر دیا. نو، مجرم مجرم ہے. مجرم کون ہے؟ جو کہتا ہے میں نہیں مانتا نہ اپنی حقیقت کو، نہ اپنے مقصد پیدائش کو، نہ مقصد پیدائش کے راستے کو، نہ قرآن کو. عملی طور پر میں نہیں مانتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم تو سارا اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا تو نہ اللہ پر، دیکھیں، اللہ کی توحید جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. کلمہ طیبہ کا مطلب ہمیں نہیں آتا. حقیقت ہم آگاہ نہیں ہیں، اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم اپنے مقصد تخلیق کو نہیں جانتے، دین اسلام کو نہیں جانتے، قرآن کے نزول کے مقصد کو نہیں جانتے.
رسالت کے پیغام کو نہیں جانتے، پھر جب یہ سب کچھ نہیں جانتے تو کیا پھر باقی کیا رہ گیا؟ پھر تو روایات رہ گئیں، پھر تو بزرگوں کی تقلید میں نماز روزہ حج زکوٰۃ رہ گیا، پھر زبانی کلمہ رہ گیا۔ آپ تو ان چیزوں کی حقیقت سے نہ آگاہ ہیں، نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی تو منزل ہی بدل گئی ہے، آپ تو راستہ بھٹک گئے ہیں، آپ بہک گئے ہیں، آپ نے باطل کو مقصود بنا لیا ہے۔ اللہ بحیثیت مقصود حیات اور محبوب واحد، مطلوب واحد، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ بس میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں اور اس کے میرے پاس، یہ عام طور پہ یہ صورتحال ہے۔ قرآن کی نظر سے اگر میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناؤں، وہی حالت آج ہماری ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر ایک اور آیت بھی آپ یعنی سن لیں، وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے جوڑے، اور جو مال تم نے کمایا ہوا ہے، اور جو تجارت جس کے نقصان سے تم لڑتے ہو، اور جن گھروں میں رہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں تھوڑا سا غور کیجئے، یہ ساری چیزیں قرآن کی آیت ہے، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، لفظی ترجمہ میں کروں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں کوشش سے، اب تم عذاب کے قابل ہو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کون سا ایمان، کون سا اسلام، کون سی نماز، کون سا روزہ، یہ سب بس باتیں ہیں ہماری۔ اسلام کا صرف آج وہ دور ہے کہ اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، مساجد آباد ہیں، ہدایت سے خالی ہیں، آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہیں، فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور ان میں واپس لوٹتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، خدا ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم